الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاۃ والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا۔ اما بعد، قابل احترام علی جناب لیاقت علی خان صاحب، والی جناب شکیل احمد خان صاحب و دانشوران قوم و نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کی شب ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، جسے ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اور شب برات کے تحت ہم اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم دوسرے الفاظ میں کہیں تو یہ مغفرت کی رات ہے، توبہ کی قبولیت کی رات ہے۔ اس سلسلے میں یہ روایت امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی خوابگاہ میں آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، اور بی بی عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اپنی خوابگاہ سے باہر آئیں، یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے باعث تکوین کون و مکان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مقدس حضرت عائشہ پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیا تم یہ گمان کر رہی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ حضرت عائشہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایسی بات نہیں تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ میرے ساتھ اپنے مکان میں نہیں ہیں تو مجھے گمان ہوا کہ شاید آپ کسی اور زوج مطہرہ کے پاس گئے ہیں، اس لیے میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ عائشہ، تم کو بتاؤں آج کی رات کی کیا اہمیت ہے کہ آج پروردگار عالم اپنی شان الوہیت کے ساتھ، اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ دنیا آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، اور اگر کوئی مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اس کی مغفرت کو قبول کرتا ہوں۔ اور آج کی شب بنی کلب کے پاس جتنے بکریاں ہیں، ان بکریوں کے بال کے برابر جتنے افراد ہوں گے، میں ان سب کی مغفرت کرتا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ حدیث یہاں پر ختم ہو گئی۔
اب آپ دیکھیں کہ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، میں خاص طور پر نوجوانوں سے مخاطب ہوں، کیونکہ جو افراد یہاں بڑے ہیں وہ خود میرے بزرگ ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں آپ کو یہ باور کروایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، چونکہ ایک مکتب فکر کے ان کے اپنے عالم ناصر الدین البانی کی اپنی تحقیق ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف ہے۔ نوجوان دوستو، پہلے آپ حدیث کی اصطلاحات کو سمجھیں، ورنہ یاد رکھیں کہ ہم الفاظ کے ذریعے کہاں کس مقام پر پہنچتے ہیں اور کس قدر آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ضعیف کے معنی کیا ہیں۔ ضعیف کے معنی عربی میں ضعیف کمزور کو کہتے ہیں۔ ہم عام طور پر ہمارا نوجوان کیا سمجھتا ہے؟ ضعیف کے معنی یہ ہے کہ معاذ اللہ یہ جھوٹی حدیث ہے۔ اب پہلے آپ یہ کلیئر کر لیں، ضعیف حدیث کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ جھوٹی حدیث ہے۔ پھر ضعیف کیوں کہتے ہیں؟ ضعیف بعض علماء اپنی تحقیق کے مطابق اس لیے ضعیف قرار دیتے ہیں چونکہ راویوں میں کوئی کمزور راوی آ جائے تو اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ یہ بات جب واضح ہو جاتی ہے تو پھر جھوٹی حدیث کیا ہوتی ہے؟ جھوٹی حدیث دراصل موضوع حدیث ہوتی ہے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے بہت سے احادیث اپنے طور پر گھڑی ہیں جس کو موضوع حدیث کہتے ہیں۔ تو سب سے نچلا درجہ احادیث کی اصطلاح میں کس کا ہے؟ موضوع حدیث کا ہے۔ اب آ جائیے پلٹ کر ضعیف پر۔ اب ایک سوال یہ کریں کہ بھائی آپ کو کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے؟ تو آپ جواب دیں گے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا بلکہ فلاں نے بتایا۔ اچھا، فلاں نے اگر ضعیف قرار دیا ہے تو یہ بھی سوال کریں کہ جب حدیث ضعیف ہے تو کیا جو حدیث ضعیف بھی ہو تو کیا وہ حدیث فضائل میں قابل قبول ہے یا نہیں؟ عالم اسلام میں جمہور علماء اسلام کے پاس یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر فضائل میں ضعیف حدیث بھی آتی ہے تو وہ قابل قبول ہے۔ اب یہ شب برات میں کس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے؟ شب برات میں رب ذوالجلال کی رحمت و برکت کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ان کی تحقیق کے مطابق ضعیف بھی ہے تب بھی قابل قبول ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام ترمذی کے علاوہ امام احمد ابن حنبل، امام بہقی، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں 17 صحابہ اس روایت کے اس واقعے کے راوی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں مانتے۔ یاد رکھیں کہ ہماری نوجوان نسل کا سب سے بڑا جو میں محسوس کرتا ہوں پرابلم یا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہر بات پر سوال ہے کہ قرآن میں کہاں ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ قرآن میں یہ کہا ہے کہ گوگل پر سرچ کر لیں تو وہ صحیح ہو جائے گا۔ گوگل پر سرچ کرنے کا قرآن میں کہاں حکم ہے؟ یوٹیوب پر، فیس بک پر سرچ کرنے کا قرآن میں کہاں حکم ہے؟ واٹس ایپ پر کوئی پوسٹ آ جائے تو اس پوسٹ کو قبول کرنا یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں بلکہ اس کے برعکس لکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ قرآن دیکھو، آپ حدیث دیکھو۔
پھر کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ اب پروردگار عالم فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو اہل علم سے پوچھو۔ پوچھنے کا حکم ہے کس سے؟ اہل علم سے، علماء سے، مرشدین سے۔ اب ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو اس آیت مبارکہ کے تحت ہم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے تحت ہم اپنے علماء قوم مہدویہ سے سوال کریں، ان سے پوچھیں، ہم ان سے دریافت کریں، ان سے دین کو سیکھیں، نہ کہ ہم گوگل سے دین کو سیکھیں، نہ یوٹیوب یا واٹس ایپ سے ہم یا فیس بک سے دین کو سیکھیں۔ ہمارا جو اساس ہے، ہمارا جو سورس ہے دین سیکھنے کا، اچھا اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ریسرچ کر لیے۔ ماشاءاللہ، کیا ریسرچ ہوا؟ آپ کی ریسرچ صحیح ہے یہ کون ثابت کرے گا؟ یہاں پر ایک بات ضمناً میں عرض کر دیتا ہوں، مجھے بہت ہمدردی ہے اپنے نوجوانوں سے۔ دیکھیے، آپ بعض اوقات الفاظ کے استعمال سے ہم سے نادانی میں، ناسمجھی میں کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے ہم اس کو سمجھیں۔ ہم کوئی عالم نہیں، کوئی محدث نہیں، کوئی مفسر نہیں، کوئی زیادہ ہمارے پاس علم حدیث کا کوئی علم نہیں، لیکن ہم حکم لگانے کے کہاں قابل ہو گئے؟ خدا را جو بات آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو جائے تو آپ کو چاہیے بحیثیت امتی، بحیثیت فدائے محمد و بحیثیت عاشق رسول آپ سر خم تسلیم کر لیں۔ ہم کتنے، ہمارے معلومات کتنے، صحاح ستہ کی احادیث کی جو کتابیں ہیں اس کے نام ہمیں پتہ نہیں، احادیث تو بہت دور کی بات ہے۔ یہاں ایک واقعہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا ہے۔ میں یہ واقعہ ہماری قوم مہدویہ کے کسی مرشد کا نہیں سنا رہا ہوں، ہمارے اپنے کسی بزرگ کا نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سہارنپور میں دارالعلوم سہارنپور واقع ہے، آج بھی ہے، جن کا مکتب فکر دیوبند ہے۔ وہاں پر ایک شیخ الحدیث تھے جن کا نام ہے شیخ یونس۔ میں سمجھتا ہوں تقریباً 5 یا 7 سال پہلے ان کی وفات ہوئی۔ اب آپ سمجھیں کہ جو آپ لب کشائی کرتے ہیں احادیث پر، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ مانتا، یہ نہیں مانتا، خدا را بچیے۔ وہ اپنے وقت کے محدث ہیں اور مکتب دیوبند انہیں اس صدی کا بہت بڑا محقق و محدث مانتا ہے۔ وہ دارالعلوم سہارنپور میں ان کا کام ہے درس حدیث دینا، سالہ سال سے وہ درس حدیث دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ دوران درس ایک حدیث ان کے مطالعے میں آئی، درس میں آئی، وہ اپنی تحقیق پر، میں کوئی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے وقت کا جسے دنیا محدث مان رہی ہے، انہوں نے حکم لگا دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ انہوں نے کیا حکم لگایا؟ ضعیف۔ ضعیف کے بارے میں آپ یہ معلوم رکھیں کہ ضعیف راویوں میں کمزوری ہوگی تو اس کو ضعیف کہیں گے، حدیث جھوٹی حدیث یا موضوع حدیث کو ضعیف نہیں کہیں گے۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ حدیث ضعیف ہے۔ 2 دن تک وہ دارالعلوم سہارنپور نہیں آئے۔ طلباء انتظامیہ کو بڑی تشویش ہوئی، عمر کا کافی حصہ ہو گیا تھا، لوگوں نے خیال کیا کہ شاید علیل ہو گئے ہیں یا بیمار ہیں یا کچھ جو پریشانی ہے۔ 2 دن کے بعد وہ مدرسے میں آئے۔ مدرسے میں آنے کے بعد انہوں نے جب اپنے درس کا آغاز کیا، حدیث کی کتاب کھولی تو زارو خطار رونے لگے، اس قدر رونے لگے کہ ایک چھوٹا بچہ جس طرح روتا ہے بلک بلک کر رونے لگے۔ رونے کے بعد بہت دیر کے بعد انہوں نے درس کا آغاز کیا، لیکن سارا درس بہت رونے کی کیفیت میں بیان کیا۔ اب
طلباء کو بڑی تشویش ہوئی کہ ہمارے استاذ محترم پر آج کیا کیفیت طاری ہو گئی کہ دوران درس یہ اس قدر زار و قطار رونے لگے۔ بعد میں ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت کیا ماجرا ہے، درس کے دوران آپ اس قدر زار و قطار روتے رہے اور پچھلے 2 دن سے بھی آپ درس میں حاضر نہ ہوئے؟ تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کیا بتاؤں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ پوچھا گیا کیا ہوا، کیا ہے ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عشق محبت ہے، اور میں اسی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت حدیث کا میں نے انتخاب کیا درس کے لیے، اور سالہا سال سے میں درس حدیث دے رہا ہوں، اور مجھ پر بھی آقا کونین محمد الرسول اللہ کا یہ لطف و کرم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ خواب میں مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرماتے تھے، لیکن میں نے اپنی علمی صلاحیت کے بنیاد پر جب ایک حدیث آئی دوران درس میں نے ضعیف کہہ دیا تو حضور مجھ سے ناراض ہو گئے اور اب میرے خواب میں نہیں آ رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں ہمارا رویہ کیسا ہے؟ اگر کوئی زید مسٹر ایکس حدیث بیان کرے، آپ بغیر سنے بغیر سمجھے، تحقیق تو چھوڑ دیں، ہم کیا تحقیق کریں گے، بغیر سنے بغیر سمجھے ایک ہی جواب دے دیتے ہیں میں نہیں مانتا۔ ارے بھائی آپ ہے کون جو نہیں ماننے والے؟ لیکن یہ آپ گستاخی کر رہے ہیں میری نظر میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ گستاخی ہے۔ کیا پتا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو اور آپ کتنے سرکش ہو گئے اور کہنے لگے میں نہیں مانتا، تو خدا را دین دیکھیے، آپ سوشل میڈیا سے مت سیکھیے، دین آپ اپنے علماء سے سیکھیے، اپنے مرشدین سے سیکھیے، اور آپ جیسا کہ ہمارے پاس صحبت صادقین فرض ہے، آپ کبھی، اور یہ یاد رکھیں یہ ہمارے پاس ایک عجیب میٹر ہے، ہمارا یہ عالم ہے ہم معصوم عن الخطا، سامنے والا پورے کا پورا پر خطا۔ یہ اگر نظریہ رہے گا تو کبھی ہمیں علم نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کی تاکید کی ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ دیکھیں حضور کے 4 کام ہیں، ان 4 کاموں میں کیا ہے؟ سب سے پہلے علم پہنچانا ہے۔ ہم علم کہاں پہنچا رہے ہیں؟ کس کو پہنچا رہے ہیں؟ کون ہم میں علم سیکھنا چاہ رہا ہے؟ جبکہ آپ دیکھیں یہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش جیسے قبیلے کو صاحب علم بنا دیا۔ قریش کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ دراصل خرش ایک مچھلی کا نام ہے جو سمندر کی سب سے جاندار طاقتور خونخوار مچھلی کو عربی میں قرش کہتے ہیں، تو انہوں نے اس میں تصغیر سے اپنے قبیلے کا نام قریش رکھا، یعنی ہم اتنے قوت اور طاقت والے، ہم صرف تلوار کو سمجھتے ہیں۔ جو تلوار کو سمجھنے والے تھے آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم قرآن سے منور کر دیا۔ تو بحیثیت امتی ہمارا کیا کام ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں، علم کے حصول کے لیے جد و جہد کریں، کوشش کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ سے جو فرمائے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم پر کتنا مہربان ہے، وہ کیسا رحمان ہے، اس کی رحمانیت اور رحیمیت کو یقین مانیے ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اس کے علم میں ہمارے ہر قسم کا فعل ہے، عمل ہے، ہمارے تمام چیزیں ہیں۔ دیکھیے آپ جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ابتدا میں، وہ سورہ ہود کی آیت ہے، اس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا۔ اللہ فرما رہا ہے پہلے مغفرت طلب کرو، انستغفروا
ربکم ثم توبوا الی، یعنی مغفرت الگ ہے اور توبہ الگ ہے۔ اور آج کی رات اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ ہم پر کیسا مہربان ہے۔ اللہ چاہ رہا ہے کہ دیکھیے آپ، ہم اپنے طور پر سوچیں، دنیاوی اعتبار سے سوچیں، اگر آج کا دنیا کا کوئی بڑا شخص آپ کو بلائے، آواز دے، کیا ہماری کیفیت ہوگی؟ ساری دنیا کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے ہم۔ اور یہاں کون آواز دے رہا ہے؟ رب العالمین، پروردگار عالم ہم کو آواز دے رہا ہے، اور اعلان عام ہے، آؤ مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں مغفرت کرنے والا ہوں۔ کیا گارنٹی ہے؟ دیکھیے آپ، تو ہمیں کیا چاہیے؟ اس غفلت سے باہر نکلے، اللہ کی طرف دوڑے، ففروا الی اللہ کا مظہر بنے، اللہ کی طرف دوڑے۔ اللہ پکار رہا ہے، آؤ مانگو، میں دینے تیار ہوں۔ یوں تو روزانہ ہم مانگتے ہیں نا، آج کیا ہے؟ وہ آواز دے رہا ہے، مانگو میں دینے تیار ہوں۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم کدھر ہے؟ اللہ آواز دے رہا ہے۔ اور یاد رکھے، حضور نے اسی حدیث کی ایک راوی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا ہے، جہاں یہ عام اعلان ہے کہ اللہ مغفرت فرمانے والا ہے۔ اچھا، مثال بھی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی کلب ایک بہت بڑا قبیلہ تھا مکے میں، جن کے پاس بکریوں کی بہت بڑی تعداد تھی۔ اس زمانے میں انہیں سمجھانے کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ بنی کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جتنے بال ہیں، اتنی تعداد میں بھی اگر کوئی گناہ گار ہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اب کاؤنٹ کریں، ہم غور کریں کہ اللہ کیسا مہربان ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے جس حدیث کو، اسی حدیث کو روایت کیا ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ مغفرت تو عام ہے، لیکن بعض کو اللہ نہیں بخشنے والا ہے۔ اب یہ بعض میں کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو غیبت کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے، یہ برائی ہم میں ہے، تو ہم اپنی مغفرت سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہمیں توبہ کرنا ہے، اللہ سے بخشش کروانا ہے کہ پروردگار اگر مجھ میں یہ برائی ہے تو تو اس برائی کو پہلے ختم کر دے، اور پھر اللہ کے دربار میں توبہ کرے۔ پھر ایک اور حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو اس کے راوی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات اللہ سب کی سنے گا سوائے مشرک کے اور حاسد کے۔ اب آپ حسد دیکھ، مشرک تو چھوڑ دیں آپ، جس نے اللہ کی ذات میں شرک کیا وہ اس کا ایمان ہی ختم۔ لیکن مومنین میں اگر کوئی حاسد ہے، اپنوں سے یا اپنے بھائی سے حسد کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں آج اس کی دعا قبول نہیں۔ غیبت کرنے والے کی آج دعا قبول نہیں، حسد کرنے والے کی دعا آج قبول نہیں، صلہ رحمی کرنے والا یعنی جو خونی رشتوں کو توڑنے والا ہے، آج اس کی دعا قبول نہیں، اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی دعا قبول نہیں۔ اور پھر ایک اور روایت میں ہے کہ جو سود خور ہے آج اس کی دعا قبول نہیں۔ تو یہ مستثنات بھی ہم ذہن میں رکھیں اور دیکھیں کہ ہم سے کہاں، کدھر، کس مقام پر لغزش ہو رہی ہے کہ ہم اس کے مرتکب ہو گئے ہیں کہ ہم میں یہ برائی پائی جاتی ہے، ورنہ اللہ تو مائل بکرم ہے، وہ تو آواز دے رہا ہے، آواز دے رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی آواز کو سنیں۔ ہم بہت ساری چیزوں کو بہت آسانی سے کر گزر جاتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا، پیغمبر وقت ہیں اپنے زمانے کے، بنی اسرائیل کے، ان کی قوم پر قحط آ گیا۔ قحط سے مراد
نہ اناج اگ رہا ہے، نہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ماؤں کی چھاتیوں کا دودھ سوکھ رہا ہے، جانوروں کے تھنوں کا دودھ سوکھ رہا ہے، جانور بلبلا کر مر رہے ہیں، عوام کمزور سے کمزور ہو رہی ہے، فاقوں کا عالم ہے، اناج نہیں ہے، بہت تکلیف میں ہے۔ اب دیکھیے پیغمبر ہیں ان میں ابھی، تو قوم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ آپ دعویٰ کرتے ہیں پیغمبری کا، کلیم اللہ ہونے کا، ذرا جا کر اللہ سے پوچھو یہ کیا ماجرا ہے، یا دعا کرو کہ یہ قحط سے ہمیں اللہ نجات دے۔ موسیٰ علیہ نبینا کوہ طور پر پروردگار سے کہنے لگے، پروردگار میری قوم پر رحم فرما، یہ قحط سے دوچار ہے، ان پر کچھ کرم فرما، کچھ تو بارش برسا دے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ دراصل یہ سزا ہے، پیغمبر کی موجودگی میں سزا ہو رہی ہے، آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ موسیٰ نے کہا کہ مولا کیا خطا ہوئی ہے جو تو سزا دے رہا ہے؟ تو پروردگار نے فرمایا تمہاری قوم میں ایک غیبت خور ہے، چغل خور ہے، اس کی چغل خوری اور غیبت کی وجہ سے میں پوری قوم کو سزا دے رہا ہوں۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے پروردگار، اس کا نام بتا دے۔ 6,000 یا 6 لاکھ کا وہ پوری قوم کی ان کی پاپولیشن ہے، ایک آدمی ہے اتنے پوری کمیونٹی میں، کیا فرمائے موسیٰ اس کا نام بتا دے، اس کو لے کر آتا ہوں تیرے دربار میں، معافی کرواتا ہوں، توبہ کرواتا ہوں اور معاملہ رفع دفع، بارش برسا دے۔ اللہ نے کہا موسیٰ تم کہہ رہے ہو کہ میں اس کی غیبت کروں، میں سزا دے جس لیے رہا ہوں، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں وہ کروں؟ جاؤ تم اپنی قوم میں اعلان کر دو اور ایک میدان میں آ جاؤ اور سب کے سب دعا کرو، اور جب وہ غیبت خور چغلی خور بھی آئے گا دعا کرے گا اگر، تو ہم ضرور تمہاری قوم پر بارش کو برسائیں گے۔ ساری قوم کو لے کر حضرت موسیٰ ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اعلان کیا کہ یہ ماجرا ہے۔ وہ جو بیچارہ تھا وہ شرمندگی کا پہاڑ بن گیا۔ اب دعا تو سب کر رہے ہیں لیکن سب کی دعا زبان سے ہے، اس کی دعا دل سے ہے، یہ دعا کر رہا ہے پروردگار میں گنہگار خطاکار، میری گناہ کی سزا تو میری قوم کو مت دے، میرے جانوروں کو مت دے، مویشیوں کو مت دے، معصوم بچوں کو مت دے، پروردگار تو میری خطا کو معاف فرما دے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ وہ لرزنے لگا، رونے لگا، جتنا تیز جتنا زیادہ وہ روتے جا رہا تھا، ادھر دیکھیں پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آتی ہے اور بادلوں سے زمین پر بارش برسنے لگتی ہے۔ اب ہم غور کریں ہماری پریشانیوں کے اسباب میں کیا ہے۔ اب جو بچے ہوئے ہیں یہ بھی صدقہ و طفیل ہے رحمتاً للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا، ورنہ ہماری حالت تو بہت آگے ہے۔ تو غور کریں کہ پھر اس کے بعد جو سب سے اہم ہے، آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اس میں ماں باپ کا کوئی احترام نہیں رہا، ان کا کوئی ادب نہیں رہا۔ دیکھیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے نوجوان بھی مصدق ہوتے، مومن ہوتے جن کے ماں باپ مشرک ہوتے۔ شریعت محمدیہ کا حکم ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہیں اور بت خانے سے آواز دیں اور کہیں کہ اس بت خانے سے ہمیں اپنے مکان لے کر چلو، تو تمہیں چاہیے کہ تم بت خانہ جا کر اپنے ماں باپ کو لے کر انہیں گھر پہنچاؤ، ان کی خدمت کرو۔ یہ اسلام کا نظام ہے، ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی خدمت۔ آپ دیکھیں آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، نہیں ہے تو ماں باپ کا احترام نہیں۔ ذرا ایج ہو گئی تو بیچارہ ریٹائرڈ ہو گیا، ماں کا کوئی درجہ نہیں رہا۔ ہر بات پر تو پوچھتے ہیں ہم کہ قرآن میں کہاں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو۔ آواز بلند کر کے بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے،
اف کلمے کے بھی استعمال سے منع کیا ہے اللہ نے۔ ماں باپ کا احترام، اگر ماں باپ مشرک بھی ہیں تو احترام کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں مشرکہ تھی۔ اب ادھر حضور کا حکم ہے کہ ماں کی خدمت کرنا ہے، لیکن ماں کیا ہے؟ مشرکہ ہے۔ اور ماں کا بھی بڑا مزاج ہے ابو ہریرہ کی۔ ابو ہریرہ جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں، ماں کو بس ایک ہی کام آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرنے لگتی ہیں۔ کیا امتحان ہے، غور کریں آپ حضرت ابو ہریرہ کا، کہ ادھر ماں ہے، ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک مرتبہ وہ بیلنس کرنے میں انہیں بڑی دشواری ہو رہی تھی۔ حضور کی خدمت میں پہنچے، لرز کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی سننے والا ہے، ایک میرا معروضہ ہے، ایک میرے لیے میری ماں کے ایمان کی دعا کر دے۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان یہ اللہ کے فضل پر منحصر ہے ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں آپ کا خادم ہوں، مجھے مسئلہ یہ ہے کہ جب میں گھر پہنچتا ہوں تو میری ماں آپ کی شان میں گستاخی کرتی ہے اور میرے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، پھر آپ کا ہی حکم ہے کہ ماں کی خدمت بھی کرو، تو میں بہت مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، آپ میری آسانی کے لیے دعا فرما دیں۔ حضور نے بھی حضرت ابو ہریرہ کا دل رکھنے کے لیے کہا اچھا ابو ہریرہ ہم دعا کرتے ہیں۔ اب آپ منظر کو دیکھیں، ایمان کیسا ہونا ہے اور ہمیں کس منزل پر پہنچنا ہے۔ یہ گفتگو ابو ہریرہ اور حضور کے درمیان ہو رہی ہے، یوں سمجھ لیں ایک مرشد اور مرید کی آپس میں گفتگو ہے۔ اب یہ مرشد اعظم آقا کونین محمد الرسول اللہ نے دلاسا دیتے ہوئے کہا ابو ہریرہ اچھا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضور نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ جیسے ہی حضور نے ہاتھ اٹھائے، یہ ابو ہریرہ جو مجلس رسول میں تشریف فرما تھے، یہ وہاں سے اٹھ کر تیزی کے ساتھ دوڑنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا یہ ابو ہریرہ یہ اتنا ویک، اتنا کمزور کہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ کمزوری کی وجہ سے غشی کھا کر زمین پر گر جاتا ہے۔ یہ اتنا ناتواں، اتنا کمزور، آج یہ برق رفتاری کے ساتھ کیوں دوڑ رہا ہے؟ لوگوں نے پکڑ کر پوچھا ابو ہریرہ کیا ہو گیا، کیا ماجرا ہے، کیا کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ تم اس قدر تیزی سے دوڑ رہے ہو؟ تو ابو ہریرہ نے کہا خبردار خبردار مجھے مت روکو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی ماں کے پاس پہلے پہنچتا ہوں یا رسول اللہ کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ کیا ایمان ہے دیکھیے آپ۔ حضرت ابو ہریرہ کے ایمان پر ہم قربان جائیں کہ انہیں یقین ہے کہ حضور نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ یہ ہاتھ نیچے آنے سے پہلے دعا کی قبولیت بالکل یقینی ہے۔ جا کر جب دروازے پر دستک دی ابو ہریرہ نے تو ماں نے اندر سے آواز دی ابو ہریرہ تمہاری ماں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ ابو ہریرہ پیچھے رہ گیا، رسول کی دعا آگے نکل گئی۔ یہ رسول اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ سے ہماری محبت کمزور رسمی ہے۔ ہم قلب کی گہرائیوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور یاد رکھیں ایک چیز تو ہم مانتے ہیں نا کہ ہم مر جائیں گے، نہ ہماری دولت ہمارے ساتھ آئے گی، نہ ہمارا جاہ و جلال ہمارے ساتھ آئے گا، نہ ہماری عزت ہمارے ساتھ آئے گی، نہ ہماری شہرت ہمارے ساتھ آئے گی۔ وہ ماں جس نے ہمیں 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھ کر ہمیں پالا ہے وہ قبر میں نہیں آئے گی۔ جس باپ نے اپنی کڑیل جوانی ہماری تربیت کے لیے گنوا دی وہ باپ قبر میں نہیں آئے گا۔ جان چھڑکنے والا بھائی آئے گا نہ دوست آئے گا۔ دنیا کا کوئی رشتہ دار کسی کا بھی قبر میں نہیں آنے والا، یہ طے ہے، لیکن ایک آنے والا ہے بس۔ اس آنے والے سے تو محبت رکھے۔
صحیح بخاری و مسلم کی مستند حدیث ہے کہ قبر میں صاحب ایمان کو جب بیدار کیا جائے گا تو اس کی قبر میں آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اور منکر نکیر قبر کے فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کیا جواب دیں گے ہم بتائیے؟ یقین مانیے اگر ہمارا رشتہ رسول اللہ سے مضبوط رہے گا، قدموں کو لپٹ جائیں گے حضور بچا لو، تو پھر اللہ ہی ہم پر فضل کرے گا، یقیناً ہماری بخشش ہو جائے گی۔ ہم اس ذات سے اپنا تعلق بہت مضبوط رکھیں، ہم یہ تمام کچرا، یہ تمام چیزوں میں مت جائیں۔ یہ مہدوی کی شان نہیں ہوتی، ہم کیوں سب کی سنتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کسی کی مت سنیں، آپ اپنی سنیں، اپنے ایمان کی سنیں۔ آپ یاد رکھیں کہ مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں بہت صاف طور پر، ہمیں یوں سمجھ لیجئے کہ ایکسپریس وے پر ہمیں فائز کیا ہے۔ اب ہم ہیں کہ وہ ایکسپریس وے چھوڑ کر کہاں گلیوں میں جانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے آپ، مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت۔ اور آپ دیکھیے مہدی موعود علیہ السلام، یہاں ایک بات اور میں کلیئر کر دوں کہ ہمارے نوجوان یا بعض کو میں یہاں دیکھتا ہوں کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ یہ کہاں سے لائے؟ اچھا مزہ یہ ہے جو سوشل میڈیا سے ہمارے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، اسی سوشل میڈیا کے مفتیان کرام اب یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ کوئی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ اب آپ پوچھیں گے پھر دعا کب کرنا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نماز خود دعا ہے۔ نماز کیا ہے؟ دعا ہے۔ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پوری دعا ہے۔ کیا دعا کرتے ہیں ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ حالت نماز میں اللہ کے حضور، اس کے دربار میں یہ دعا، یہ سب سے بڑی دعا کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اور کیا چاہیے؟ ہدایت مانگ رہے ہیں، صراط مستقیم مانگ رہے ہیں۔ اچھا کہاں مانگ رہے ہیں؟ دربار میں اس کے۔ سلام پھیرتے کی کیا ہوا؟ دربار کے باہر۔ اب مجھے بتائیے اللہ اندر والے کی سنے گا یا باہر والے کی سنے گا؟ بھائی اس کے چیمبر میں آپ ہیں، حالت نماز میں دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ اس کا جواب بھی دے رہا ہے، جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ جواب بھی دیتا ہے۔ اور اب آپ نماز جیسے ہی ختم کرے، ہاتھ اٹھا کے 10 منٹ کی دعا ہو رہی، اللہ ہی رحم کرے یہ دعا پہ۔ اب کیا دعا ہے؟ اچھا دعا بھی کہاں؟ دربار کے باہر نکلنے کے بعد۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں دعا کرنا ہے تو دعا تم ایسی کرو کہ وہ دعا میں بھی ریاکاری نہ ہو۔ کیونکہ دیکھیے آپ مہدی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ انشقاق کی، اگر ہم وہ آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں آیت سجدہ ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ میں اس کے معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ جو بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ حالت سجدے میں ہوتا ہے۔ اب مہدوی کہاں دعا کرتا ہے؟ حالت سجدے میں دعا کرتا ہے، اللہ کے قدموں میں سر رکھ کر مانگتا ہے۔ وہ اس میں ادب ہے، اس میں قرب ہے۔ تو ہم غور کریں کہ مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو خدا را سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں اللہ کا بندہ بنایا، اور آج کی رات اللہ اعلان کر رہا ہے، تو آج کریں تو کیا کریں؟ آج جب یہ مغفرت کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ ہود کی، یہ آیت نمبر 3 ہے، ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا۔
یہ آیت نمبر 3۔ اب آپ اسی سورہ ہود میں دیکھتے جائیں گے تو آیت نمبر 40، آیت نمبر 90، یعنی تقریباً، اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے، آیت نمبر 61، یہ 4 آیتیں ایک ہی سورہ مبارکہ میں اللہ نے بیان کی ہے کہ پہلے استغفار کرو پھر توبہ کرو۔ تو پہلے کیا ہونا ہے؟ توبہ، استغفار، یعنی بخشش مانگنا ہے۔ اللہ جب بخش دے گا، وہ بخشے گا تب توبہ ہے۔ اچھا توبہ کس کو کہیں گے؟ ہمارے پاس توبہ کے معنی کیا ہے؟ توبہ ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ توبہ کا معنی یہ ہے ایسا ایسا کر لیے توبہ ہو گئی، نہیں تو پھر ایسا ایسا کر لیے توبہ ہو گئی۔ یہ توبہ ہے ہی نہیں۔ توبہ کے دراصل معنی کیا ہے؟ رجوع الی اللہ، یعنی پلٹ کر اللہ کی طرف جانا۔ یہ جو گنہگار ہوگا وہ تائب ہوگا، وہ توبہ کرے گا۔ یہ توبہ۔ اللہ کیا ہے؟ تواب ہے۔ دیکھیے تائب اور تواب کے کلمات اور الفاظ کو غور کریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے۔ اللہ، ہمارا بالش کتنا؟ اتنا۔ اللہ کا ہاتھ کیا ہم تصور کر سکتے؟ کیا وہ مہربان ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا ہم پر رحم فرما رہا ہے۔ ہم ایک بالش بڑھتے ہیں اس کی طرف، رجوع الی اللہ ہوتے ہیں تو اللہ تواب ہماری طرف ایک ہاتھ ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم چل کر اللہ کی طرف جاتے ہو تو اللہ دوڑ کر تمہاری طرف آتا ہے۔ کوئی الفاظ نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کریں کہ اللہ کے ہاتھ کی مقدار کیا ہے، اللہ کے دوڑ کی رفتار کیا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں آقا کونین کہ تم ذرا دوڑو، ذرا توجہ کرو، وہ پوری توجہ تمہاری طرف کرتا ہے۔ ہم کب کریں گے اس کی طرف توجہ؟ اچھا ہم ایک اپنے طور پر پریپیئر ہیں، ارے بہت گناہ ہو گئے، اب کیا ہوتا کہ دیکھ لیں گے حشر میں، باپ کی جاگیر ہے حشر۔ ایسا اطمینان ہے پوچھو مت۔ یہاں موقع دے رہا ہے اللہ، یہ جان یہ حلق میں اٹکنے سے پہلے تک موقع ہے توبہ کر لیں۔ یہاں جان آ کے جب پھنس جائے گی کوئی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اور کیا ہمارے پاس کوئی گارنٹی کارڈ ہے کہ ہم اتنے ٹائم پر مرنے والے ہیں، یہ سال ہم مرنے والے ہیں؟ پتہ نہیں۔ اب بات کر رہے ہیں، بات ہماری پوری مکمل نہ ہو کہ موت آ جائے۔ ہم اللہ کی طرف دوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں اللہ بلا رہا ہے، آج تو آواز دے رہا ہے، ہم کیوں توبہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں اس سے مغفرت طلب نہیں کر رہے ہیں؟ اچھا توبہ کیا ہے؟ میں اس کے بعد آپ کو آگے کی بات بتاتا ہوں۔ توبہ کیا ہے؟ ہم کیا سمجھے توبہ؟ یہ گالوں کو تھپ تھپا لیے، ایسا کر لیے، توبہ بھائی توبہ بولیے، میں توبہ کر لیا۔ یہ توبہ کچھ بھی نہیں ہے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ ہے، اور یاد رکھیے ایک حدیث ہے، اس حدیث کو بھی امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ کل بنی آدم خطا کار، اولاد آدم پوری خطا کار ہے، اس میں بہتر وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ ہم توبہ کرنا ہی نہیں چاہتے، ہمارے پاس اتنے دلائل ہوتے ہیں اپنے گناہ کو ثابت کرنے کے لیے، اگر اس میں کا ایک 1% ٹائم بھی اللہ کے لیے نکال کر توبہ کر لیں تو اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے توبہ کیا ہے؟ رجوع الی اللہ۔ یہ ہم تائب ہو کر اللہ کی طرف رجوع ہوئے تو وہ کیا ہے؟ رحمان و رحیم تواب ہو کر ہماری طرف رجوع کر رہا ہے۔ اب وہ کس شان سے کرتا ہے، کیا کیفیت ہوگی، کرنا کیا ہے؟ اس کے سامنے سرنڈر ہو جانا ہے کہ پروردگار مجھ سے فلاں موقع پر فلاں مقام پر یہ گناہ ہوا ہے، دنیا دیکھی یا نہ دیکھی، آپ کی ویڈیو بنی یا نہ بنی، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ نے کیا ہے، آپ کے اندر کا مفتی اعظم، آپ کا ضمیر آپ کو چلا چلا کر بتا رہا ہے کہ یہ گناہ آپ سے ہوا ہے۔ اب آپ کو کیا ہے؟ اس کے سامنے سرنڈر ہو کر یہ کہنا ہے پروردگار مجھ سے فلاں موقع پر یہ گناہ ہو گیا، مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے،
میرے گناہ کو بخش دے، مجھے معاف فرما دے۔ یقین مانیے آپ، اللہ ایسا رحمان ہے، آپ اس مقام سے یا اس جائے نماز سے اٹھیں گے بھی نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ بندہ آئے اور میں معاف کروں، ہم جاتے نہیں، یہ ہمارا تکبر ہے۔ اور اللہ آپ کو معلوم ہے کیسا خوش ہوتا ہے؟ اچھا، خوش کون ہونا ہے؟ میں گناہ کیا، میں توبہ کیا، اللہ مجھے بخشا، خوشی کس کو ہونا؟ مجھے ہونا نہیں۔ یہاں بھی الٹا نظام ہے، گناہ میں کیا، توبہ میں کیا، بخشا اللہ، خوش بھی ہوا اللہ۔ ایسا اللہ کہاں ہے بتائیے آپ؟ یہ تو ہمارا اللہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمثیل دے کر کہ صحرا کا ایک مسافر ہے، سفر کر رہا ہے۔ صحرا کہیں گے ڈیزرٹ کو، کہ جہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی پودا ہے، نہ کوئی انتظام ہے، نہ آپ کا کوئی ریسٹ روم ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، بالکل آپ ڈیزرٹ میں ہیں۔ انسان کا دور دور تک پتہ نہیں ہے، کھانا یا پانی ختم ہو جائے تو پھر موت سامنے نظر آتی ہے۔ اور اس زمانے کا ڈیزرٹ آج کا ڈیزرٹ بھی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس ڈیزرٹ میں اگر مسافر سفر کرتے کرتے آرام کے لیے، سستانے کے لیے، کچھ دیر آرام کے لیے لیٹ جائے، اور جب آنکھ سے کھولے بیدار ہو اور دیکھے کہ اس کی سواری گم ہو گئی ہے، اس کا اونٹ گم گیا ہے، جس پر اس کا پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، اس کا توشہ بھی ہے، اس کا پورا سامان ہے سفر کا، اب کیا کیفیت ہوگی اس مسافر کی؟ حضور فرماتے ہیں وہ دیوانوں کی طرح اپنے اونٹ کو، اپنے سواری کو، اپنے سامان کو تلاش کرتا رہے گا، اس قدر کہ اب اس کو نظر آئے گا کہ اب میری سواری مجھے ملنے والی نہیں ہے اور اب میری موت یقینی ہے، کہ اچانک اسے اپنی سواری سامنے سے آتی نظر آتی ہے تو وہ کیا خوش ہوگا آپ اندازہ کریں۔ اچھا وہاں مت جائیے، یہ سیل فون ہے آج سب کی ضرورت، 1 منٹ بھول جائیے آپ ٹیبل پر رکھ کے، جان نکل جاتی ہے ہماری، 10 فون آ جاتے، لیکن کیا کیفیت ہے بتائیے آپ؟ ایک لمحہ، اچھا یہ جیب میں رکھنے کے عادی ہیں، اگر غلطی سے سائڈ پاکٹ میں رکھ لیے، ادھر تلاش کرے نہیں ملا تو ادھر اس کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ یہ ہوتا ہے، اس میں میں کوئی الگ نہیں، میں آپ ہی کی طرح ہوں۔ سائڈ پاکٹ میں ہاتھ پڑتے کہ اتنا سکون ملتا، آہا پوری جنت مل گئی۔ یہ فون کی آج یہ حالت ہے، تو سوچیں آپ اسی کو امیجن کرتے ہوئے صحرا میں اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ وہ خوشی سے کیا کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تیرا خدا ہوں، تو میرا بندہ ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ خوشی کے مارے بیچارے کے الفاظ پلٹ گئے۔ کیا پلٹ گئے؟ تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ کہنا ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ کی جگہ وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو ریوائنڈ کر دے رہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں یہ تمثیل دے کر، یہ جو صحرا میں جس کو یہ سامان ملا، وہ سواری ملی، یہ خوشی سے بھول گیا کہ خدا کون ہے، بندہ کون ہے، تو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ملتی ہے جب بندہ اس کے دربار میں آ کر توبہ کرتا ہے۔ اب آج ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اللہ کو وہ خوشی کا موقع دیں۔ آج کی رات ہم گوائیں نہیں بلکہ لرس کر دعا کریں، پروردگار یہ شب برات میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، صرف مغفرت ہی نہیں ہوتی بلکہ ہمارا رزق بھی طے ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا اینیول بجٹ ہے، ہمارا بجٹ آج ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ اللہ فرشتوں کے سپرد کر دے گا کہ یہ ان کا رزق اتنا ہے، ان کی حیات اتنی ہے، ان کی بیماری اتنی ہے، ان کی شفا اتنی ہے، یعنی تمام ہمارا 1 سال کا پورا بجٹ اللہ فرشتوں کے حوالے کر دے گا، اور فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق روزانہ ہمیں اس میں سے دیتے جائیں گے، عطا کرتے جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں
دیکھیں اللہ آسمان دنیا پر آ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کو رزق زیادہ ہونا ہے، آؤ میں دیتا ہوں۔ اب ہمارے ذمے ہے ہم سجدے میں جا کر دعا کریں، مولا رزق بڑھا دے، برکت دے۔ رزق تو بہت ہو گیا ہے، اللہ اکبر، اتنا ہو گیا ہے کہ 100 ممبرز کی دعوت ہوگی تو یقین مانیے 60 ممبر کا کھانا تو ہم گاربیج میں پھینک دیتے ہیں۔ رزق کی بہتات ہے لیکن رزق میں برکت نہیں ہے۔ برکت کی دعا کریں آج کی رات، مولا رزق بھی دے تو برکت والا دے، اور پھر اس سے کہے کہ پروردگار جو گناہ مجھ سے ہوئے ہیں تو معاف فرما دے، وہ معاف کر دے گا۔ اور وہ صبح سحری کے وقت تک مسلسل آواز دے رہا ہے، ہم کہیں لبیک اللہم لبیک کہہ کر اس کے دربار میں حاضر ہوں۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر آج کی رات کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، آپ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق 2 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اول یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے ہیں اور مرحومین کی مغفرت کی دعا فرمائے ہیں۔ جنت البقیع آج آپ اس کو اپنے دور کے حساب سے، اپنے شہر کے حساب سے قبرستان کہہ لیں، حظیرہ کہہ لیں، کو کچھ بھی کہہ لیں، جہاں ہمارے اپنے مدفن ہیں، جائیں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ ان کو ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں کس نے بتایا کہ ضرورت نہیں ہے؟ اگر واقع میں ضرورت نہیں ہے تو اس کا بھی ایک فائدہ ہے۔ اگر ان کو ضرورت نہیں ہے تو الٹا ان کے درجات اور بلند ہوتے ہیں۔ ایک کام یہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اس شب برات کی کوئی الگ نماز مقرر نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پر آپ کو میسیجز آئیں گے، پہلی رکعت میں اتنے سورے یہ اتنے ٹائم پڑھو، دوسری رکعت میں اتنا پڑھو، یہ ثواب ملے گا، 100 رکعت نفل پڑھ لو، 50 رکعت نفل پڑھو، پورا ایک سسٹم آ جائے گا۔ دیکھیے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ ہاں، مغفرت کی دعا کے لیے آپ سجدے میں جائیں، ذکر اللہ کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور میں کہتا ہوں سب سے زیادہ ہم اپنا محاسبہ کریں، یعنی اپنے آپ پہ غور کریں کہ واقع میں کہاں کیا کیا غلطی کیا ہوں، مجھ سے کیا کیا خطا ہوئی ہے۔ آپ کو کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، اور وہ تو اندھیرے میں بھی سننے والا ہے اور اجالے میں بھی سننے والا ہے۔ بس آپ کو منوانا آنا چاہیے، اور آج تو وہ ماننے کے موڈ میں ہے۔ آج تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج صرف ہمیں اپنا موڈ بنا کر جانا ہے۔ سجدے میں جا کر دعا کریں، کاروبار کے لیے دعا کریں، رزق کے لیے دعا کریں، اپنی مغفرت کے لیے دعا کریں، جو گزر گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے ایمان کی دعا کریں، اپنے ایمان پر خاتمے کی دعا کریں۔ یہ دیکھیے آپ، ہم دعا بھی بڑی عجیب کرتے ہیں، ہم وہ چیز مانگتے ہیں اللہ سے جس کے پیچھے خود پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ 24 آورس میں سمجھتا ہوں کہ ہم تقریباً 8 to 12 آورس صرف یہ کرتے ہیں، پیسے کیسے کماؤں، پیسے کیسے کماؤں۔ یہ ہمارا آج کا دور ہے، جبکہ اللہ رزاق ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارا رزق تم کو پہنچا کر رکھوں گا، مگر ہم رزاق کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے ہو گئے ہیں۔ علیہ السلام نے یہی بتایا، رزق تو آئے گا جو مقدر میں ہے، رزاق کو تلاش کرو۔ لہذا آج اپنے رزاق کو راضی کر لیں، اس سے دعائیں کریں، گڑ گڑائیں، لرزیں، مولا حقیقت میں ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ کو کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ معاف نہیں کرے گا۔ ہم جانا نہیں چاہتے، ہم آج ارادہ کریں، پوری طرح رسمن نہیں، دل سے گھس جائیں، دل کے ساتھ حاضر ہوں اس کی خدمت میں، لرز کر دعا کریں۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، ہم پر رحم فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی، ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، یہ دیکھیے آیت میں کیا ہے، پہلے استغفار ہے، ثم توبوا ہے، پھر اس کے بعد توبہ ہے۔ پہلے تو ہم کو احساس ہونا ہے اپنی بخشش کا، ہم تو ایسا جی رہے ہیں کہ بخشے بخشائے ہوئے ہیں،
ہم کو احساس ہونا ہے۔ آخری ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھیے تصور آخرت، بخشش، میں بالکل سمپل انداز میں کوشش کروں گا کہ یہ میسیج آپ تک پہنچاؤں۔ خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعے کے بعد میں اپنی ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی انبیاء میں بھی افضل نہیں ہے۔ وہ باعث تکوین کون و مکان، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، صاحب قرآن، صاحب قاب قوسین، جبرائیل جن کا خادم ہے، میکائیل جن کا خادم ہے، وہ پیغمبر، وہ نبی، وہ رسول جو معصوم عن الخطا ہے، اس کے لبوں کی جنبش میں ہماری مغفرت چھپی ہوئی ہے۔ مقام محمود پر وہ فائز ہونے والا، صاحب شفاعت۔ جب آپ کی حیات مبارکہ کے بالکل آخری ایام ہیں، اب آپ پورا تصور کریں کہ کیا کیفیت اور کیا عالم ہے، کون ہے حضور۔ جتنی ہماری سمجھ، ہم اتنا تو سمجھتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء و امام الانبیاء، معصوم عن الخطا، معراج پر رب ذوالجلال کا دیدار آپ نے کیا۔ آپ کی فضیلتیں، آپ کی شان جیسی بھی ہمیں معلوم ہے، جو کچھ بھی ہے اسی کے ساتھ آپ اب یہ واقعے کو سماعت کریں۔ آپ کی حیات مبارکہ کے، دنیا کی اس حیات مبارکہ کے آخری ایام ہیں۔ آپ بڑی ہی نقاہت اور کمزوری کے ساتھ، دو صحابہ آپ کو سہارا دے کر مسجد نبوی لے کر آئے۔ اچھا، مسجد نبوی لے کر آئے تو آپ یہ مت سمجھیے کہ کوئی 1 آور کی ڈرائیو کر کے آئے ہیں۔ جہاں آج آپ کا روضہ مبارک ہے وہی آپ کا حجر اقدس ہے۔ اب وہاں سے جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس حجرے سے حضور کا ممبر کتنی دور ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میرا ایک اندازہ ہے 10 سے 15 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ اتنے راستہ اتنا کم ہے، لیکن حضور میں پر ایسی نقاہت اور کمزوری ہے، بخار کی شدت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر بخار سے جل رہا ہے۔ آئے اور منبر پر بیٹھے، صحابہ بھی ہماتن گوش پورے جمع ہو گئے۔ اب صحابہ نے سمجھا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود علالت کے منبر پر تشریف فرما ہے، تو آج یقیناً کوئی اہم وحی آئی ہوگی جو ہم تک پہنچانے والے ہیں، یا کوئی اہم احکامات۔ ہر ایک اپنے اپنے طور پر سوچنے لگا کہ حضور کیا کرنے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے، کھڑے ہونے کی بھی آپ میں ہمت و طاقت نہیں۔ حضور منبر پر تشریف فرما ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے۔ حمد و ثنا بیان کر کے دیکھیے آپ کیا کیفیت ہوگی۔ ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، بلال بھی ہے، سارے صحابہ ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہے، پورا ایک جم غفیر ہے۔ اور ایک یوں سمجھ لیں کہ یہ سب سے بڑا اجتماع ہے، اور یہ اجتماع کا خطیب الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور سامعین کون ہیں؟ جن کو اللہ نے یہ نویز سنائی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ عظیم الشان اجتماع۔ حمد و ثنا کے بعد حضور نے فرمایا، بحیثیت بشر اگر محمد سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو محمد یہ چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں وہ محمد سے بدلہ لے لے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی آپ کی زبان اقدس سے یہ کلمات ادا ہوئے، مسجد نبوی میں چیخ و پکار ہو گئی۔ ہر ایک آواز دینے لگا، یا رسول اللہ، میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ آپ نے ایسا تصور بھی کیسے کیا ہے؟ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہم اپنی خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ یا رسول اللہ، خدا کے لیے ہمارے بارے میں غلط گمان نہ کرے۔ حضور نے بہت اطمینان سے فرمایا، نہیں،
میں چاہتا ہوں کہ حساب یہیں پر ہو جائے. کس کو حساب کی فکر ہے؟ دیکھیے آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں چاہتا ہوں یہیں پر حساب ہو جائے، وہاں کا حساب بہت سخت ہے. اللہ اکبر. صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تمام کے تمام زار و خطار روتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ بس کریں بس کریں، ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہماری ان جلدوں سے آپ کی نالین بھی بنا دیں تب بھی کم ہے یا رسول اللہ، یہ الفاظ نہ کہیں. حضور پھر کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ جس کسی کو بحیثیت بشر مجھ سے تکلیف پہنچی ہے تو وہ آج مجھ سے بدلہ لے لے. یہ کیفیت میں، یہ پورے اجتماع میں ایک بندہ اٹھا، ایک صحابی رسول اٹھا، کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے. اللہ اکبر. سارے صحابہ اس پر جھپٹ پڑے، کوہرام مچ گیا کہ یہ بے ادب گستاخ کون آ گیا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت للعالمین ہے کہ آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے. جیسے ہی صحابہ نے اس کو لپکا اور تلواریں باہر میان سے آ گئی، حضور نے کہا رک جاؤ، اس کا اور میرا معاملہ ہے. اس کو چھوڑ دیا گیا. اس کو حضور نے کہا قریب آ جاؤ میرے. اب وہ منبر رسول کے قریب آیا. اب دیکھیے آپ، حضور اس سے بات کر رہے ہیں. حضور کہتے ہیں کہ اگر میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے تو آج تم کو میں اختیار دے رہا ہوں کہ تم بدلہ لے لو. اس نے کہا، اس صحابی کا نام ہے عکاشہ. انہوں نے کہا کہ ہاں حضور، ایک مرتبہ ہوا یوں تھا، آپ سواری پر سوار تھے اونٹنی پر، میں نیچے پیدل چل رہا تھا، آپ کا چابک ہوا میں اڑ رہا تھا کہ اچانک میری پیٹھ پر آپ کا چابک لگ گیا تو مجھے تکلیف ہوئی، اب میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. سب نے کہا یہ کیا عجیب معاملہ ہے. حضور نے کہا کہ اس معاملے میں کوئی کچھ نہیں بولے گا. اس کو کہا ٹھیک ہے تم بھی لاؤ چابک اور اپنا بدلہ لے لو میری پیٹھ پر مار کے. اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں، وہی چابک چاہیے مجھے جس چابک سے آپ نے میری پیٹھ پر وار کیا تھا. اچھا، وار مارا تو ایسا نہیں کہ کوئی جان بوجھ کر اس کو مارا گیا ہے، یہ یاد رکھیے. ہوا میں وہ لہرا رہا تھا، اس کی پیٹھ پر لگ گیا. حضور نے کہا جاؤ، وہ میرا چابک فاطمہ کے گھر میں ہے، لے کر آ جاؤ. جب بی بی فاطمہ کو معلوم ہوا تو بی بی فاطمہ سب سے پہلا سوال یہ کری کیا علی مر گیا ہے؟ کیا مسجد نبوی میں علی نہیں ہے جو یہ بے ادب گستاخ میرے بابا کو چابک سے مارنے کی بات کر رہا ہے؟ کیا عمر نہیں ہے؟ کیا ابو بکر عثمان، کیا کوئی صحابی نہیں ہے؟ کیا سب کی جرت ختم ہو گئی ہے؟ اگر میں چاہوں تو میں ابھی مسجد نبوی میں آ کر اس کا کام تمام کر دیتی ہوں. لوگوں نے کہا نہیں بی بی صبر سے کام لے، یہ تو حضور کا حکم ہے، حکم کو ماننا ہے. اچھا، یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ہو اس لیے رہا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں وہاں کے حساب سے یہاں کا حساب اچھا. کیا فکر آخرت ہے دیکھیے آپ. بہرحال وہ چابک آیا، وہ بھی منبر رسول کے قریب آیا. اب اس نے ایک اور شرط بیان کی. معاملہ رکنے والا نہیں ہے. حضور نے کہا بتاؤ اب کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا جس وقت آپ کا چابک میری پشت پر لگا تھا میں برہنہ تھا، میں کرتا نہیں پہنا تھا، لہذا اب آپ اپنا کرتا اتار دیں. اللہ اکبر. اس نحیفی کمزوری بخار کی کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا اتار دیے. تصور کریں صحابہ کے سینوں پر کیا گزری ہوگی. اور وہ چابک کو لہراتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اور چابک کو یوں ہی ہوا میں چھوڑ دیا اور آپ کی مہر نبوت کو چوم کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ بتاؤ کہ میری جنت اب یقینی ہے یا نہیں.
हुजूर भी मुस्कुरा दिए, बोले जन्नत लेने का भी तेरा बड़ा अनोखा अंदाज था। क्योंकि वो सहाबी अक्काशा ये सुन रखे थे कि जो कोई मोहर नबूवत को बोसा देता है उसकी जन्नत यकीनी हो जाती है। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए अक्काशा कहाँ मदफन है। ये वाक़या दरअसल वालिद बुजुर्गवार ख़तीब मिल्लत हज़रत अल्लामा अबुल अशफ़ाक़ सैयद अब्दुल हई राशिद मुनव्वरी आलल्लाहु मक़ामहू अक्सर अपने जुमे के खुतबात में बयान करते या सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल या मजालिस या जलसों में बयान करते। मैं समझता हूँ मेरी उम्र एक 8 या 9 साल की थी। मुझे बहुत मज़ा आता था। मुझे वो वाक़या बोलना नहीं आया, जैसा कि मेरे वालिद बुजुर्गवार कहा करते थे। बस उनका सदका है जो कुछ भी आपके सामने खड़ा हूँ। मुझे अच्छा लगता था। अब एक बचपने का माहौल था। मैं बार बार कहता था, बाबा आप और उनकी ज़ियारत कर सकते क्या? किसकी राय पूछते थे? मैं जवाब देता था, वो अक्काशा की। बार बार ये होता था अक्सर। एक वक्त क्या मूड में थे अल्लाह को मालूम। बोले अगर अल्लाह तेरे मुक़द्दर में रखा तो तू ज़रूर हज़रत अक्काशा की ज़ियारत करेगा। आई बात गई, बचपन गया, सब ख़त्म। अब कहाँ है अक्काशा? जन्नतुल बक़ी में 10,000 असहाब रसूल की फ़हरिस्त है। हुआ क्या, एक मर्तबा मैं तमिलनाडु के सफ़र पर था, किसी और काम से मैं गया था। अब आपको मालूम होना चाहिए कि तमिलनाडु की स्टेट में इतने माहिर लोग होते हैं, हिंदी बात नहीं करते, तमिल करेंगे, इंग्लिश के 1-2 वर्ड्स बोल के उसको भी क्या करेंगे, ख़त्म करके फिर अपनी लैंग्वेज पे आ जाएंगे। बहरहाल वो ड्राइवर क्या था पता नहीं। मैं उसको पूछा कि कोई यहाँ पे कोई वली की ज़ियारत है, कोई दरगाह है? तो अब उन्हें उसके लहजे में बोला सहाबी रसूल की दरगाह है। मैं बोला ठीक है लेके चलो। आप यकीन मानिए मुझ पर जो उस वक्त कैफियत तारी हुई। ये मस्जिद है, ये रोड है, ये रोड से नीचे मस्जिद है, ये मस्जिद के अंदर दरगाह है। रोड पर से सिर्फ मस्जिद के मीनार हैं, यानी वो डाउन में है। मैं मस्जिद में उतर के ये लेफ्ट साइड पे उतरने के बाद मस्जिद है, राइट पे दरगाह है। एक बेचारे ज़ईफ़ आदमी थे, वहाँ एक कुआं भी था पानी का, वो पानी सेंध रहे थे। मैं उनसे पूछने वाला हूँ अब ये किसकी दरगाह है। अब मैं ऐसा पलटा तो नाम तख्ती लगी हुई है हज़रत अक्काशा रज़ी अल्लाह ताला। मैं वो कैफियत अपनी बयान नहीं कर सकता, लेकिन एक शैतान वसवसा भी तो है दिमाग में। तहकीक पूरी करा, ये कौन है अक्काशा। उनके पास पूरे असनाद मौजूद हैं कि उन्होंने बताया कि ये समंदरी रास्ते से यहाँ पर आए थे, यहाँ पर उनका विसाल हुआ, लिहाजा यहीं पर मदफन हुए हैं। पूरी सनद मौजूद है उनके पास। हज़रत अक्काशा, अल्लाह ने देखिए, ये मेरे मुर्शिद की दुआ थी कि मुझे उनकी ज़ियारत हुई। तो आप याद रखें कि हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ किस मंजिल से अपने आप को दूर कर रहे हैं। आज शबे बारात है, शबे नजात है। आज अल्लाह से हम अपनी नजात की दुआ करें, और अगर हम में गीबत की, हसद की, वालिदैन के साथ बदतमीज़ी व नाफरमानी की सिफ़ात है तो अल्लाह से तौबा तलब करें। कल जब सुबह उठें तो अपने वालिदैन के साथ पूरे अदब व एहतराम के साथ रहें, उन्हें उफ़ तक ना कहें। और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर अल्लाह को हम कैसा पाएंगे। इनिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिउकुम मतान हसना व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।